بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا بعد الحمد والصلاة محترم حاضرین معزز سامعین، تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم قریب قریب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ ہزاروں میں تھے، تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے،
مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اولاد یعقوب علیہ السلام کے گروہ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو ان کے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ تم قتال نہ کرو؟ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے، وہ بولے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ قتال کریں، جبکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اہل و عیال سے۔ اور پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے منہ پھیر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ بولے اس کی ہم پر بادشاہی کیسے ہوگی، حالانکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال بھی کشادہ نہیں دیا گیا۔ تو نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے اور اس کو زیادہ علم کی اور جسم کی کشادگی عطا فرمائی، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اس کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی دلوں کے لیے باعث سکون چیز ہوگی، اور اس میں کچھ بچی ہوئی چیز ہوں گی، کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جناب موسیٰ علیہ السلام کی اور جناب ہارون علیہ السلام کی۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے، پھر اللہ نے اپنے حکم سے ان کو مارنا، مرنے کا حکم دیا، موت کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ احادیث مبارکہ اس آیت کی تفصیل بیان کرنے سے خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یہاں مختلف مذاہب کا اور آراء کا اظہار کیا ہے کہ وہ کون سی قوم تھی جو نکلی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر بعض ایسی روایات در آئی ہیں، داخل ہوئی ہیں، جو بنی اسرائیل کے علماء وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے تھے۔ اس طرح ایک مکسنگ ہے، ایک خلط اور ملط ہے تفسیر کے اندر، کہ اسرائیلی روایات جب داخل ہو جاتی ہیں ان میں صحیح اور غلط کی پہچان عام بندے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کے فہم کے اندر بھی دقت پیش آتی ہے۔
جتنی پرانی تفاسیر آپ دیکھیں ان میں اکثر میں اسرائیلی روایات کا دخل ہے۔ علامہ ابن عطیہ اندلسی رحمہ اللہ یہ تاریخ اسلام کا پہلا مفسر ہے جس نے قرآن مجید کی تفسیر میں سے اسرائیلی آیا روایات کو الگ کیا، ان کا الگ بیان کیا، ان کی صحیح اور غلط کی اپنے طور پر نشاندہی کی۔ تو ابن عطیہ کی جو تفسیر ہے 6 جلدوں میں، المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب اللہ العزیز، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جتنی روایات اس سلسلے میں آتی ہیں ان میں سے کوئی مضبوط سند کے ساتھ مروی نہیں ہے، اپنی اپنی آراء ہیں۔ آیت میں ایک سبق دیا گیا ہے، کسی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے، بالآخر نہ نکل سکے۔ بندہ جتنا بھی دور چلا جائے اللہ کی قدرت کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، زمین و آسمانوں کی حدود سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالی جب کسی کو مارنا چاہے تو کوئی موت سے بچ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھنا چاہے اسے کائنات کی کوئی چیز موت نہیں دے سکتی۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب مکرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری موت میری زندگی کی حفاظت کرتی، جب تک وہ نہیں آئے گی مجھ سے کوئی زندگی نہیں لے سکتا، تو میری موت ہی میری زندگی کی محافظ ہے، کیونکہ زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کی زندگی کو بڑھانا چاہے تو 100 سال کی زندگی اس کی ہو، اللہ چاہے تو اس کو 150 سال کر دے، 200 سال کر دے۔ کسی کی زندگی 100 سال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کرنا چاہے تو وہ کم کر دیتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو ہم نے متعدد مرتبہ دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو جہاں ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک قوم تھی، وہ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے، شکر کا جذبہ ان میں نہیں ہے۔ جو نعمتوں کا شکر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ پاک فرماتا ہے میں اور زیادہ دوں گا۔ تو نعمت کا شکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے نعمتیں اور زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو شکر نعمت بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اظہار خود کتاب حکمت میں فرمایا، وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور 5ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اس نے تمہیں عذاب دے کہ کیا کرنا ہے، بس شکر کیا کرو اور اس پر ایمان رکھو۔ تو شکر نعمت، شکر کی متعدد تعریف ہیں۔ جو
اس کی مختار اور مستند اور اتھینٹک تعریف ہے وہ یہ ہے، صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ لاجلہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بندے کو دی ہے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے دیے ہوئے طریقے، اس کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے طریقے کے خاطر استعمال کرنا، تو نعمتوں کا جو جائز استعمال ہے یہ شکر کا سب سے بہترین صورت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی بیٹھ کے شکر 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 کرتے رہیں، تو یہ حقیقت سے ناواقفی کی بنا پر عام لوگ جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ شکوہ کرتے ہیں، جو خاص لوگ ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور جو خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں تو جو شکوے کا مقام ہوتا ہے وہ صبر تو صبر مقام، عام لوگ جس کو شکوہ کرتے ہیں، خاص وہاں صبر کرتے ہیں، جو خاصوں سے خاص لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کے بجائے بھی شکر کرتے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگی میں۔ مجھے اپنے مرشد گرامی کی بات یاد ہے، دو باتیں، ایک کہ جس مقام پہ عام لوگ صبر کرتے ہیں، خاص لوگ صبر کرتے ہیں، اس مقام کو وہ کس طرح مقام شکر بناتے ہیں۔ تو آخری ملاقات جب ہماری آپ سے ہوئی تو آپ جہاں پہ اس طرح بستر بچھا ہوتا تھا اس پہ بیٹھتے تھے، تو ہم ملاقات کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سویرے دھوپ لگی تو آپ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر گھسیٹی کر کے باہر دروازے تک آئے۔ میں اور میرے والد گرامی جب حاضر ہوئے تو آپ بہت رو رہے تھے۔ ہم تھوڑی دیر پہلے باہر گئے تھے تو آپ رو رہے تھے، فرماتے تھے کہ ان ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ کبھی اس مالک کی کوئی فرما برداری والا کوئی نیکی کا کام مجھ سے نہیں ہوا، پھر بھی اس کا اتنا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں خود گھسیٹی کر کے دھوپ پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ گھر والے چرپائی کو اٹھا کر مجھے باہر لے آتے، لیکن یہ اس کا شکر ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، خود میں گھسیٹی کر کے، بڑھاپا تھا، 72 سال کے قریب عمر تھی، تو میں خود ہی آیا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، اس نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، جبکہ ان ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہوا۔ تو جو عام طور پہ صبر کا مقام تھا کہ تکلیف میں صبر کرتے کہ چل نہیں سکتے، تو اس پہ وہ شکر کرتے تھے، چلو چل نہیں سکتا لیکن کسی نے تو نہیں اٹھایا، میں خود گھسیٹی کر کے آ گیا ہوں۔ یہ جو ہے مقام صبر کو مقام شکر بنا لینے والے یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے۔ ایک کتاب ہے القلہ والکثرہ، جو حضرت امام زید بن امام زین العابدین بن حضرت امام حسین جناب امام زید کی۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں وہ حق پہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف کتاب لکھی تھی۔ فرمایا یہ بات ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں وہی حق پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی 70 آیتیں اس میں لکھی جن میں اللہ تھوڑے لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین میں تمہیں غلبہ دیا اور زمین میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے، شکر بھی کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ قَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تھوڑا راتوں کو سوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں سے وہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو 70 آیات سے ثابت کیا کہ جو تھوڑے ہیں اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔
تو ضروری نہیں ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں ادھر ہی حق ہو. بعض اوقات لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. کربلا میں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں 22,000 سے زیادہ کا لشکر تھا, دوسری طرف صرف 72 تھے, اور کائنات آج تک تسلیم کر رہی ہے حق ادھر تھا جدھر 72 تھے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں. بعض اوقات کثرت کسی ایک طرف چلی جاتی ہے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہی بس حق پر ہے اور کوئی اس کے خلاف حق میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. 70 آیات سے آپ نے ثابت فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اس بات کو جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. کون کس نیت سے آتا ہے, کون میدان سے بھاگتا ہے, اللہ یہ سب جانتا ہے. کس نیت سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں علم میں ہیں. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. عام طور پر لوگ قرض حسنہ کہتے ہیں. یہ قرض حسن ہے, موصوف صفت ہے, قرض مذکر ہے تو صفت بھی مؤنث ہے. چونکہ یہ حالت نسبی میں ہے اس آیت میں قرضا حسنا, تو لوگ اس کو قرض حسنہ کہہ دیتے ہیں. جو اللہ کو قرض حسن دے فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تو اللہ بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ رزق تنگ بھی کرتا ہے, رزق کھول بھی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرض, اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی, یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے وہم, ہمارے خیال, ہماری عقل سے بہت بلند ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولی جاتی ہیں تو ان کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو عام طور پر ہوتا ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے غضب اللہ, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر غضب فرمایا. اب غضب کیا ہوتا ہے؟ جب خون کے اندر حدت ہو اور دل کے اندر جو خون ہے وہ کسی بات پر جوش مارے, اور خون میں جو گرمی ہو اس کی بنا پر جو اپنے رویے کا اظہار کیا جاتا ہے اس کو غضب کہتے ہیں, غصہ کہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. دل ہونا اور خون کا جوش مارنا, اور یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آپ غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہے صفات متشابہات میں سے, اس پر پہلے بھی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. اب قرض کا یہاں مفہوم کیا ہے؟ یہ بات جہاد کی ہو رہی ہے, اس کو پہلے اپنے ذہن میں رکھیں. امام قرطبی نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں القرض اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزاء. ہر وہ چیز, ہر وہ عمل جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے اس کو قرض کہا جاتا ہے. ہر ایسا عمل جس پر جزا اور بدلے کی ڈیمانڈ ہو اس کو قرض کہا جاتا ہے. اب من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب جب آپ یہ وضاحت ہو گئی کہ ایسا عمل, ایسی چیز جس پر بدلے کی طلب ہو, بدلے کی ڈیمانڈ ہو, اس کو قرض کہا جاتا ہے. یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے اور جہاد میں پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ جو خرچ کر دو گے وہ واپس نہیں آئے گی. تم اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کرو گے, اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرما دے گا.
یہ بالکل مفہوم کھل جاتا ہے کہ قرض حسن کا معنی کیا ہے، کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو ثواب کی امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے گا، تو تم جو خرچ کرتے ہو تو اللہ اس سے کئی گنا تمہیں زیادہ عطا فرما دے گا۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم فرمائی، فرمایا میں اس بات پر قسم فرماتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ میں سے 10,000 بندے نے دیے تو ظاہری طور پر تو اس کے پاس پیچھے 90,000 رہ گیا، اس لیے سرکار نے اس پر قسم فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرو وہ کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تمہیں کئی گنا اس کا زیادہ عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، رزق کا تنگ کرنا اس کے اختیار میں ہے، رزق کا کھولنا اس کے اختیار میں ہے۔ اگر اس کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہارے رزق میں بندش نہیں ڈال سکتی، اور اگر اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے تو پھر تمہارے لیے رزق بھی تنگ ہو جائے گا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہارے لیے رزق کی تنگی کے اسباب آئیں گے۔ رزق چونکہ اس کے قبضے میں ہے، لہذا اس ذات کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر تم نے لوٹ بھی کہ اسی کی طرف جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمْ وَابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ان آیات مبارکہ میں پھر بنی اسرائیل کے دور کے جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر اس امت کے لیے جہاد کا ذکر ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو ان کے نبی سے کہا کہ ان سے کہو کہ طالوت کو تمہارے لیے اللہ نے بادشاہ مقرر فرمایا۔ تو کہنے لگے کس طرح، ان کے پاس تو مال زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو مال زیادہ ہے۔ تو وہ نبی کہنے لگے کہ مال تو زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ نے جسمانی طاقت میں اور علم میں ان کو زیادہ رتبہ عطا فرمایا۔ جسمانی لحاظ سے وہ طاقتور ہیں اور علم ان کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا اب نشانی کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس کے اندر سکینہ تھا، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے قوم عمالقہ تم سے چھین کے لے گئی، اب یہ نشانی ظاہر ہوگی طالوت کی بادشاہت کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ تابوت تمہارے لیے واپس لایا جائے گا۔ یہ تابوت تھا جس کے اندر کچھ تبرکات تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جوڑے تھے، ان کے کپڑوں کو کچھ جوڑے تھے، اور جب وہ قوم کسی مقام پر جاتی تو اس بکس کو سامنے رکھ کر، اس صندوق کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے۔ جب نافرمانیاں بڑھ گئی تو پھر وہ واپس لے لیا گیا، قوم عمالقہ لے گئی۔ اب ان کے پاس کوئی بس نہیں تھا کہ کس طریقے سے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو واپس لائیں، تو اللہ نے فرمایا اب تم پر مہربانی ہماری طرف سے یہ ہوگی کہ وہ تمہاری کھوئی ہوئی نعمت کو فرشتوں کے ذریعے اللہ واپس فرمائے گا۔ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، ایسا تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، اور بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس کے اندر کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جناب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے پاس جو تھیں اور جناب ہارون علیہ السلام کے گھرانے کے پاس جو تھی، یعنی جو نبیوں کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے تھے یا چمڑے تھے، ان کی برکت تھی جس کی وجہ سے اللہ تمہیں فتح عطا فرماتا تھا اور تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ یہ جو تبرک ہے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اور سورہ یوسف کی آیت مبارکہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا
فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، میرا یہ کرتا لے کر چلے جاؤ، میرے ابا جناب یعقوب علیہ السلام کی چہرے پہ ملو، یات بصیرہ، ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ واپس فرما دے گا۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے جو کرتا مبارک ہے اس کی برکت یہ تھی کہ وہ لگانے سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ قرآن ہے، یہاں پر بھی تورع کا ذکر ہے، اور حدیث مبارکہ تو سیاق کے اندر بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب کسی برتن کے اندر ہاتھ مبارک ڈال دیتے تو تھوڑا سا پانی ہوتا تھا، پورا پورا لشکر اس کو پی لیتا تھا، اور دودھ مبارک کا ایک پیالہ تھا، آپ نے اس کو تبرک بنا دیا، 70 بندوں نے پی لیا، سب نے پیٹ بھر لیے، جی بھر کے پی لیا، پھر بھی وہ اسی طرح باقی تھا۔ 3 یا 4 بندوں کا کھانا۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر آئے، دعوت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت سرکار نے فرمایا کہ سارے لشکر کو جو 1500 کے قریب بندہ تھا کہ آؤ جابر کے گھر دعوت، اور حضرت جابر نے 3 یا 4 بندوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تھوڑے سے گھبرائے، تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، آپ کے وہی 4 مہمان ہیں، باقی ان کے ہیں جو ساتھ لے کر آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا ایسا کرو کہ جو برتن ہے جس کے اندر آٹا ہے گوندا ہوا ہے وہ بھی لے آؤ، اور جو جس کے اندر سالن ہے وہ بھی لے آؤ۔ تو ان کی اہلیہ کو فرمایا کہ اوپر سے کھول کے نہیں دیکھنا، بس اس طرح ڈالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، روٹیاں پکاتے جاؤ، اور برتن سے سالن سب کو ڈال کے دیتے جاؤ، لیکن اوپر سے ڈھکن اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ تو وہ اسی طرح سرکار کے حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ 1500 کے قریب بندے نے کھانا رج کے سیر ہو کے کھا لیا۔ بعد میں دیکھا تو برتن کے اندر آٹا بھی اتنا ہی موجود تھا اور سالن بھی اتنا ہی موجود تھا۔ تو حضور علیہ السلام اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو پانی کا مشق تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک لگا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، تو ایک صحابی کے گھر تھی تو اس کے ساتھ لگا کر سب اس سے پانی پیتے تھے کہ یہ وہ مشق ہے جس کو سرکار کے جسم مبارک نے چھوا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے استعمال کی اور چیزیں تھیں جو ازواج مطہرات کے پاس تھی، تو وہ ڈبو کر مریضوں کو پانی پلاتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتے۔ تو یہ سکینہ، یہ قرآن مجید کی یہ پہلی یہ مقام ہے جہاں پہ سکینہ کا لفظ آیا ہے۔ غالباً 6 آیات ہیں جن میں سکینہ کا ذکر ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، یہ سورہ انفال میں ہے۔ اسی طرح 3 آیات جن میں سکینہ کا ذکر ہے وہ سورہ فتح میں ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ وہ ہے جو سکینہ ایمان والوں کے دلوں پر اتارتا ہے تاکہ ان کے ایمانوں میں اور بھی اضافہ ہو جائے، ان کے ایمان اور بڑھ جائے۔ اور آگے 2 آیتیں اسی سورہ فتح میں ہیں۔ یہ 6 آیات ہیں، آیات سکینہ۔ ان کے بارے میں صوفیہ علماء، فقراء، بلکہ ظاہری علماء میں سے ابن تیمیہ تک یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پڑھنے کے بعد بندہ یہ دعا کرے اللہ میرے دل میں سکینہ کو مرکز بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشنوں کو دور فرما دیتا۔ ان آیات میں جو لفظ سکینہ ہے، آیات سکینہ یہ 6 ہیں غالباً قرآن مجید میں۔ ان کی بڑی خواص اہل علم نے، صوفیاء نے، علماء نے بیان فرمائے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ سورہ فتح میں ہے۔ سورہ انفال میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی، اسی طرح حضور علیہ السلام جب غار ثور میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا کہ غار ثور میں پیچھے بھی دشمن ہے، آگے بھی دشمن کا خطرہ ہے، اور غار میں اس تنہائی میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے دل پر سکینہ نازل فرمایا۔ یہ سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، اور اس سکینہ کے ساتھ فرشتوں کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرشتوں کے ذریعے بندے کی مدد کرتا ہے، اور فرشتے اللہ کی رحمت بن کر جب اس بندے کے قریب آتے ہیں اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں سکینہ کے الفاظ آئے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ساتھ یہ ہے ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کچھ ایسے فرشتے مقرر ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندے جب ان کے دل پر بوجھ ہو تو وہ آئیں اور اللہ کی رحمت کا جلوہ کریں اور بندے کے دل کا بوجھ دور ہو جائے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آج یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارک 248 تک ہو گئی ہے، آگے انشاءاللہ بالکل قریب ہے، سورہ بقرہ کے اختتام کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ 2 پاروں کا آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد تیسرے پارے کا تلک الرسل فضلنا بعضهم سے تفسیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گزشتہ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ سورہ فاتحہ ایک بار